بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امر حاضر معروف کے صیغے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بات میں بار بار آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ امر حاضر معروف کا صیغہ فعل مضارع سے بنتا ہے، تو امر کا جو صیغہ بھی بنانا ہوگا وہ ہم فعل مضارع کے صیغے سے بنائیں گے۔ اب تضربینا یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے کہ یہ تضربینا ہم لکھیں گے، اس کے شروع سے کیا کریں گے، ہم علامت مضارع کو گرا دیں گے، علامت مضارع کو ختم کریں گے۔ اب پھر کیا دیکھیں گے کہ جو تیسرا لفظ ہے، پہلا لفظ اگر اس کا ساکن ہے تو اس کے شروع میں ہم نے حمزہ لگا دیا۔ اب جو تیسرا لفظ ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے۔ اگر اس کے نیچے زیر ہے اور اس کے اوپر یا اس کے اوپر زبر ہو تو حمزہ کے نیچے زیر لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تبدیلی تو یہ ہو گئی کہ شروع میں حمزہ لگتا ہے اور تیسرے حرف کی مناسبت سے اس کے اوپر زبر پیش لگ جاتی ہے یا اس کے اوپر کسرہ لگ جاتا ہے۔ اور دوسری تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے، اس کے آخر سے نون اعرابی گر جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اضربی ہو گیا، با یا زیر بی۔ اب اس کے لکھنے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، وہ اس طرح لکھا جائے گا، اضربی۔ یہ واحد مؤنث حاضر امر کا صیغہ یہاں سے بن گیا۔ تضریبانی کا بھی طریقہ یہی ہوگا، تضریبانی۔ تا کیا ہے جی، علامت مضارع ہے، تا کو گرائیں گے، تضریبانی۔ تو پہلا حرف اس کا ساکن ہے تو اس کے شروع میں ہم حمزہ لگا دیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ تیسرا حرف کیسا ہے، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کے نیچے بھی زیر لگ جائے گی اور آخر سے نون اعرابی گر جائے گا، اضربی اضربا۔ تیسرا لفظ ہے اس کا تضربنا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع سے علامت مضارع ہم نے گرا دی، تو تیسرے حرف کو دیکھا تو وہ مکسور تھا تو لہٰذا حمزہ کے نیچے بھی زیر لگا دی، تو یہ ہو گیا اضربنا۔ اور جیسے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ جمع مؤنث کا جو نون ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے، یہ نہیں گرتا۔ جیسے اوپر یہ نون اس کے آخر میں نون تھا وہ گر گیا، اس کے آخر میں نون تھا گر گیا، تو جو جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے وہ نہیں گرتا، تو اس کا صیغہ اسی طرح ہی باقی رہے گا۔ یہ اضربو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، نضربو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو اس کا بنانے کا طریقہ وہی ہے جو غائب کے بنانے کا طریقہ ہے، اضربو اور نضربو۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے شروع میں لام مکسورہ لگا دیتے ہیں اور آخر سے ساکن کر دیتے ہیں، لِأَضْرِبْ لِنَضْرِبْ۔ اس میں بھی دو تبدیلیاں آتی ہیں کہ اس کے شروع میں لام مکسورہ لگ جاتا ہے اور آخر سے اضربو تھا، تو جو پیش ہوتا ہے اس کو ہم کس میں تبدیل کر دیتے ہیں، ساکن میں، تو یہ امر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر آج ہمارے امر کے صیغے مکمل ہوئے کہ ہم فعل مضارع سے امر کیسے بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ضمیر کی بحث پڑھ رہے تھے، تو ضمیر ہم نے پہلے دو طرح سے پڑھ لی۔ ایک وہ ضمیر پڑھی جس کو ہم نے ضمیر مرفوع کہا، دوسری ہم نے وہ ضمیر پڑھی جس کو ہم نے ضمیر منصوب کہا۔ اب تیسری ضمیر ہے ضمیر مجرور۔ ضمیر مجرور، ضمیر کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نام کی جگہ پر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ مجرور اس کو کہتے ہیں جو جر کی حالت میں ہو، یعنی جو مثال کے طور پر جو زیر کی حالت میں آتی ہے اس کو مجرور بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجرور۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ایک مثال میں، مررت بزید، جو زید کے نیچے زیر تھی تو ہم نے کہا تھا کہ زید کیا ہے؟ مجرور ہے۔ تو مجرور ہونا دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو مجرور ہوگا بحرف جر۔ بحرف جر کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر کے شروع میں حرف جر لگا ہوا ہو،
یا یہ ہے کہ وہ مجرور ہوگا اضافت کی وجہ سے۔ اضافت یہ ہوتی ہے کہ جو ضمیر ہے اس کے شروع میں کوئی اسم، کوئی نام لگا دیا جائے، جیسے میرا گھر۔ اب میرا جو ضمیر ہے یہ بھی اسم ہے اور گھر یہ بھی اسم ہے، تو وہ بھی مجرور کہلائے گی، لیکن اس میں جو جر ہوگا وہ ہوگا باضافت، کہ اس کے شروع میں اسم لگ گیا ہے۔ تو یہ بھی وہ 14 ہی ہیں۔ لی کا مطلب ہوتا ہے میرے لیے، لنا کا مطلب ہم سب کے لیے، لکا تیرے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے، لکی تجھ ایک عورت کے لیے، لکما تم دو عورتوں کے لیے، لکننا تم سب عورتوں کے لیے، لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان دو مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہننا ان سب عورتوں کے لیے۔ یہاں پر جو لام ہے یہ لام مجرور ہے، اور یہ جو ضمیر آ رہی ہے تو یہ ضمیر مجرور بحرف جر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 پڑھیں گے۔ قلنا کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے کہا، ہم نے کہا، اہبطوا تم سب اترو، منہا یہاں سے، جمیعا سب کے سب، قلنا اہبطوا منہا جمیعا ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی، اماں حوا بھی، اور اسی طرح جنات بھی، ابلیس بھی، تم سب کے سب یہاں سے کیا کرو؟ نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا فا کا مطلب پھر، اما کا مطلب جب بھی، یأتینکم یأتین آئے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے۔ آج ہم نے پڑھا ہے ضمیر مجرور، تو یہ جو منی ہے، من حرف جر ہے اور یا ضمیر کی متکلم کی ہے، یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، ہدن کا مطلب ہدایت، پھر جب بھی آئے میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت۔ فا کا مطلب پھر، من کا مطلب جس نے، من کا مطلب جس نے، تابعہ اتباع کی۔ اب دیکھیں کہ تابعہ، میں نے آپ لوگوں کو ماضی کی علامت یہ بتائی تھی کہ 3 حرف ہوں اور تینوں متحرک ہوں تو اس کو ہم ماضی کہتے ہیں۔ تو تابعہ کا مطلب ہم نے کیا اتباع کی، تو یہ ماضی کا ترجمہ ہم نے کیا ہے۔ ہدایا، ہدایا، یہ آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو ضمیر ہوتی ہے مجرور وہ 2 طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہ ضمیر مجرور بحرف جر کی مثال آ گئی، اور یہاں پر یہ ضمیر مجرور بحرف باضافت کی مثال آ گئی، ہدایا۔ پھر جس نے اتباع کی، میری ہدایت کی۔ ہدایا کا مطلب کیا ہے جی؟ میری ہدایت کی۔ فلا، فا کا مطلب پھر، لا کا مطلب نہیں، خوفن کا مطلب خوف، علیہم، علا، یہ جو علیہم ہے اصل میں یہ علا لفظ ہے۔ علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر، اور ہم کا مطلب ان، علیہم کا مطلب کیا ہوا؟ ان پر۔ واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، ہم ان کے لیے، یحزنون غمگین ہوں گے۔ یہاں پر ہم نے یحزنون کا ترجمہ کیا غمگین ہوں گے، اس لیے کہ یحزنون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ یحزنون کیا ہے؟ فعل مضارع کا۔ کیوں؟ اس کے شروع میں یا آ گیا جو کہ فعل مضارع کی علامت ہے۔ اتین، 4 علامتیں ہیں نا فعل مضارع کی، الف، تا، یا، نون، تو اس کے شروع میں یا آ گیا
تو فعل مضارع ہوا، اس وجہ سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا فعل مضارع والا کہ غمگین ہوں گے، ولا ہم، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو اور ابلیس کو، تمام کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو تم میں سے میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اس سے اگر دنیا کا خوف مراد لیا جائے وہ تو بالکل ظاہر ہے، یعنی تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جب میرا پیغمبر آ جائے، میری کتاب لے کر آ جائے، میرے احکامات تم کو بتلائے، تو تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ جب میرا پیغمبر میری طرف منسوب کر کے بات کرے گا تو وہ جھوٹ نہیں ہوگی، تم اس کی کھلے دل سے پیروی کرنا، شرح صدر سے تم اس کی پیروی کرنا، تمہیں اس کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور پھر غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا، خوف اور غم میں فرق کیا ہے؟ خوف کہتے ہیں کسی بھی واقعے کے ہونے سے پہلے آدمی کو جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور غم اس کو کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے ہونے کے بعد جو آدمی کو افسوس ہوتا ہے اس کو غم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے، وہ ایسی بیماری میں چلا گیا کہ وہ لا علاج مریض کہلایا۔ اب اس کی جو موت کا خوف، یعنی اس کے مرنے کا جو پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت اس کی وفات ہو جائے، کس وقت یہ فوت ہو جائے، تو وہ جو اس کی موت کا ڈر ہے وہ خوف کہلائے گا۔ اب جب وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد جو پریشانی آئی اس کو کہا جاتا ہے غم۔ تو یہ خوف اور غم اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، واو کا مطلب اور، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ دیکھیں کہ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، کفارا کفر کیا اس ایک آدمی نے، کفارا کفر کیا ان دو لوگوں نے، کفروا کفر کیا ان سب لوگ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، واو کا مطلب اور، کذبوا، کذبوا ہوتا ہے تکذیب کرنا، تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا۔ تکذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا، یعنی انبیاء علیہم السلام آئے اور انہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا کہ نعوذ باللہ تم اللہ کا پیغمبر نہیں ہو یا یہ کتاب حق نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جھٹلانا۔ بِآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ، ہم نے اسماء اشارات پڑھے تھے، تو اولئک یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مذکر کے لیے اور غائب کے لیے، کہ وہ سب لوگ، اس لیے کہ یہ کفروا بھی غائب کا صیغہ، کذبوا بھی غائب کا صیغہ، تو اولئک بھی اللہ تعالیٰ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا۔ اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خوف اور غم ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ خوف اور غم ان کے لیے ہے، اور وہ لوگ کہ جو ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔